اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے ہر امت کو یہ موقع عطا فرمایا اور یہ حکم جاری فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، اور ایک دن مقرر فرمایا تاکہ لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ نبی کریم علیہ السلام عید الاضحیٰ کے دنوں میں تکبیر کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسلام کی عبادتوں میں اور دوسرے مذہبوں کے رسوم و رواجات میں ایک بہت بڑا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بندگی کرنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، وہ توحید اور اسلام کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی قولی یعنی زبان سے کی ہوئی عبادت، فعلی یعنی اپنے کاموں کے ذریعے کی جانے والی عبادت، اور مالی عبادت، اس میں اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ عبادت صرف اللہ کی، دعا صرف اللہ سے، پرستش صرف اللہ کی، اور پوجا صرف اللہ جل شانہ کی کرتے ہیں۔ اور نبیوں نے جب سے یہ انسانیت، جب سے یہ جہان قائم ہوا ہے، نبیوں نے اسی توحید اور اسی اسلام کی تلقین فرمائی اور اسی کی تبلیغ فرمائی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کا دن عید کا دن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی تمام شریعتوں سے بہترین شریعت کے مطابق اسلام میں دو موقع عید کے ہیں۔ پہلا موقع رمضان مبارک مکمل ہونے پر اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کا ہے، جس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ ایک دن وہ عید کا ہوتا ہے، اور اس ایک دن میں خوشی منانے کا حکم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اضافی نماز پڑھی جائے گی۔ عید الفطر کے دن 6 نمازیں ہیں، 5 تو وہی جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور ایک عید کی واجب نماز جو امام کے ساتھ تمام امت، تمام لوگ پڑھتے ہیں۔ دوسرا موقع عید کا نبی کریم علیہ السلام نے جو بتایا وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، بڑی عید یا بقر عید کا دن، جس دن قربانی کی جاتی ہے، خاص طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کر کے قربانی کی جاتی ہے۔ باقی پورا سال بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے جانور ذبح کر سکتے ہیں، باقی پورا سال بھی آپ عقیقہ یا جناب علی صدقہ اور مختلف عنوانات سے قربانی کر سکتے ہیں۔ منت کسی نے مان لی، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں دمبا ذبح کروں، بکرا ذبح کروں، گائے یا بیل ذبح کروں، تو اس کی یہ نیت، منت، یہ بھی درست ہے، اور یہ پورا سال کسی بھی وقت یہ منت کی وجہ سے لازم ہونے والی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن عید کے دنوں میں جو قربانی ہے وہ اللہ جل شانہ نے خود مقرر کر کے فرض کر دی ہے، اور ہر صاحب نصاب پر، صاحب حیثیت پر قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ واجب کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ضروری ہے۔ بعض مرتبہ لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ فرض تو نہیں ہے نا جی، واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ اس کے بغیر جان نہیں چھوڑ سکتی، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو دوسری عید ہمارے لیے قرار دی، عید الاضحیٰ، اس عید کے 3 دن رکھے ہیں۔ ایک آج پہلا دن ہے 10 ذو الحجہ کا دن، حج کے مہینے کی 10 تاریخ، اور پھر اس سے اگلا دن کل کا، اور پھر اس سے اگلا دن پرسوں کا۔ ان 3 دنوں میں فرض قربانی ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جو ان دنوں سے پہلے قربانی کر لے گا
اس کی قربانی نہیں ہے، جو ان 3 دنوں کے بعد قربانی کرے گا اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو محسوس ہوا کہ کسی نے جانور ذبح کیا ہے، جیسے ایک گوشت اور خون کی مہک انسان کو آ جاتی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے محسوس کر لیا اور فرمایا کہ بھئی جس کسی نے نماز سے پہلے ذبح کیا اس کی قربانی کچھ بھی نہیں ہوئی، اس کی کوئی قربانی شمار نہیں ہوئی، اسے چاہیے کہ اس کی جگہ فلیعد نسیکتہ، اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ کم سے کم علاقے میں کسی ایک مسجد میں نماز ہو جائے، اس کے بعد آپ کی قربانی جائز ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی نے عید کے دن آنے سے پہلے یا عید کا دن آ گیا اور عید کی نماز نہیں ہوئی اس سے پہلے قربانی کر لی تو جائز نہیں ہوگا۔ جن صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، ان کو جب پتہ چلا تو وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے تو فلاں فلاں بات سوچ کر اور فلاں فلاں وجہ سوچ کر اس وجہ سے میں نے جلدی قربانی کر لی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ نہیں کرنا اور اپنے جانوروں میں تلاش کرو کوئی دوسری بکری، کوئی دوسرا بکرا، کوئی دمبا، اس کو جو ہے اگر وہ پوری عمر کا ہو تو اس کو ذبح کرو۔ تو دیکھیے قربانی کے یہ 3 دن ہیں، 3 دن اور چوتھا دن آخر میں ایام تشریق کا ہے، چوتھا دن ایام تشریق کا ہے۔ عید کے بعد عید کا پہلا دن 10 تاریخ، دوسرا دن 11 تاریخ اور تیسرا دن 12 تاریخ، ان 3 دنوں میں ہم جانور ذبح کریں گے، نفلی بھی فرض بھی۔ اپنی طرف سے فرض قربانی ذبح کی جائے اور اپنے والدین کی طرف سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا کسی بھی استاذ یا رشتہ دار یا کسی بھی دوست وغیرہ کی طرف سے ہم نفلی طور پہ قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔ اس کا ثواب ہمارے والدین کو ملے گا، اس کا ثواب جس کی نیت سے ہم نے وہ قربانی ذبح کی ہے کہ اس کو ثواب پہنچے، اللہ جل شانہ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دمبے منگوائے اور 2 دمبے ذبح فرمائے، اور ذبح فرماتے ہوئے اللہ رب العزت سے یوں دعا کی کہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ تو امت کی طرف سے کا مطلب کیا تھا کہ اس کا ثواب میری امت کو ملے۔ تو بھئی اسی طریقے پہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگ اپنے گھر کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے، اس سے کچھ لوگوں کو غلط وہم ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر 4 لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر قربانی فرض ہوتی ہے، 52.5 تولہ چاندی خریدنے جتنے پیسے 4 لوگوں کے پاس گھر میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف گھر کا بڑا بھائی یا والد یا کوئی بھی ایک بندہ باقی سب کو بتا کر ایک بکری یا ایک حصہ گائے میں وہ ان سب فیملی کی طرف سے ذبح کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ یہ غلط سوچ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کی طرف سے دمبا ذبح کیا تھا، تو اس کا مطلب حضرت نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اب امت کے اوپر قربانی فرض نہیں رہے گی، میں نے سب کی طرف سے کر دی ہے، یا کم سے کم اس سال کے لیے جس سال حضرت نے یہ کیا اس سال کے لیے بھی نہیں فرمایا کہ بھئی اس سال تمہاری طرف سے دمبا میں نے ذبح کر دیا ہے ساری امت کی طرف سے، اب تم پہ قربانی فرض نہیں ہے۔ بھئی یہ اس حدیث نے سمجھا دیا کہ وہ جو صحابی فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ پورے گھر میں صاحب حیثیت مالدار ہوتا ہی ایک بندہ تھا، گھر کا جو بڑا ہوتا تھا سب پیسے اسی کے پاس ہوتے تھے، تو اس لیے وہی اکیلا صاحب نصاب ہوتا تھا اور وہی ذبح کرتا تھا، اور وہ نیت یہ کر لیتا تھا کہ یا اللہ اس کا ثواب میری ساری فیملی کو عطا فرمانا۔ تو وہی اس طریقے پہ نیت کرنے میں جائز ہے، آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن فرض ایک بندے کا ہی ادا ہوگا۔ اب اگر فیملی میں 2 یا 4 یا کم زیادہ لوگ وہ صاحب حیثیت ہیں تو ہر ایک کی طرف سے قربانی مقرر کرنی پڑے گی، الگ الگ بکری لینی ہوگی، الگ الگ دمبا لینا ہوگا، یا پھر گائے میں، بیل میں، اونٹ میں الگ الگ حصے شامل کرنے ہوں گے۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس حکم کے ذریعے سے مسکینوں کا اور غریبوں کا خیال کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ قرآن میں فرمایا کہ بھئی
قربانی کرو، اور فطیبو بہا نفسا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خوشی سے قربانی کرو، اس کو بوجھ نہیں سمجھو، اس کو مصیبت نہیں سمجھو، اس کو خوشی سے کرو کہ میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں، میں اس میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، میں اس میں ایک جان کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اور اس کام کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ مانتے ہوئے اس کو خوشی سے کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے کلام پاک میں فرمایا گیا اطعموا البائس الفقیر فکلوا منہا، کہ اب اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعوت کی ہے، اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ۔ واطعموا البائس الفقیر، اور جو ضرورت مند اور فقیر آدمی ہے، حاجت مند، اس کو بھی اس میں سے کھلاؤ، اس کو بھی دو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے غرباء اور مساکین اور کمزور حیثیت والے رشتہ داروں کو گوشت پہنچانے کا اور ان کو گوشت کھانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی قربانی جس پر فرض ہے وہ قربانی کر رہا ہے، یا جس کے پاس حیثیت ہے اور وہ نفلی قربانی بھی کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ نیت بھی ساتھ شامل کر لے کہ میں گوشت فقیروں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو دوں گا تو مجھے ہدیے کا، تحفے کا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ بڑے ثواب کے کام ہیں، یہ بڑے ثواب کے کام ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے عید کے بعد جو چوتھا دن ہے وہ قربانی کا دن نہیں ہے، لیکن اس دن بھی فرمایا کہ یہ دن بھی اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، یہ دن بھی تمہاری دعوت کا دن ہے۔ اللہ نے گوشت قربانی ذبح کرنے کے بعد تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس میں سے کھاؤ۔ اب اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ غلط بات ہے، اللہ تو دعوت کر رہا ہے اور تم کہو نہیں جی میرا روزہ ہے، میں تو دعوت نہیں کھاتا، یہ بری بات ہے۔ اس لیے 3 دن ذبح کرنے کے، اور چوتھا دن بڑی عید والا وہ تکبیر تشریق کا۔ تکبیر تشریق کا دن کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں عید کے بعد گوشت کے ساتھ مصروفیت کا ہی دن ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی آپ دیکھیں کہ عید کے چوتھے دن تک بھئی قیمہ کتنے گوشت کا بنے گا، اور یہ جو ہے اس کا کب اس کا کھانا کب پکے گا، اور یہ فلاں کا رہ گیا ہے وہ پہنچا کے آنا ہے۔ عام طور پہ چوتھے دن بھی کوئی نہ کوئی مصروفیت گوشت کو لے کر گوشت کے ساتھ ہوتی ہی ہے، اور اس زمانے میں تو بڑی ایسی عام مصروفیت نظر آتی تھی۔ کیا ہوتی تھی وہ؟ پہلے دن جب وہ گوشت ذبح کرتے تھے، فریج نہیں ہوتے تھے کہ گوشت کو فریج میں رکھ کے فریز کر لیں، تو کیا کرتے تھے، جب جتنا گوشت آج کے دن پکے گا اتنا تو پکے گا، باقی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کر کے ان کو وہ رسی کے اندر پرو لیتے تھے، جیسے رسی میں موتی ڈوری کے اندر پروئے جاتے ہیں تسبیح کے اندر، تو وہ ہر بوٹی کو دوسری بوٹی سے الگ الگ رکھتے تھے تاکہ آپس میں جڑے نہ، اور اس طریقے پہ رسیاں بنا بنا کے وہ ان رسیوں کو دھوپ میں لٹکا دیتے تھے، اور دھوپ لگ لگ کے اس گوشت میں سے نمی ختم ہو جاتی تھی، گیلا پن ختم ہو جاتا تھا، اب وہ بوٹیاں بالکل سوکھ جاتی تھیں۔ اب یہ سوکھی بوٹیاں آپ کو فریج میں نہیں رکھنی پڑیں گی، قدید لحم، سوکھی بوٹیاں اب یہ آپ کو فریج میں نہیں رکھنی، یہ 3 مہینے 4 مہینے اس کی لائف بڑھ گئی، اب بھلے اس کو کسی برتن میں ڈال کر آپ کمرے میں رکھ دیں، کچن میں رکھ دیں، یہ خراب نہیں ہوگا۔ تو چوتھے دن جو ہے وہ گوشت کو سکھانے کا عمل سارے علاقوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہ گوشت جو ہے دھوپ میں لٹکانا پڑتا ہے 3 دن تک۔ تو پہلا دن تو عید کا گزر گیا، اب دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن یہ اللہ کی دعوت کے رنگ نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ گوشت لٹکا ہوا ہے سکھانے کے لیے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کی دعوت ہے، اللہ نے ہمیں گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، تو پچھلی امتوں کو تو اجازت نہیں تھی۔ وہ تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنا ہے، ان کے بیٹوں کا، کہ وہ جب ان کی قربانی ہوئی تو ایک کی قربانی کو آگ کھائی، آگ جو ہے وہ جلا دیتی تھی، اچانک آگ لگ جاتی تھی قربانی کو اور وہ قربانی جل جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس بندے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو گئی، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں جلاتی تھی اس کی قربانی گویا کہ ایک مردود چیز سمجھی جاتی تھی، اس مردود میں سے پھر کوئی بھی نہیں کھاتا تھا۔ جو منظور ہو گئی وہ تو سڑ گئی، آگ لگ گئی، وہ تو کھا ہی نہیں سکتے، اور جو منظور نہیں ہوئی اس کو کیسے کھائیں، جس کو اللہ نے منظور نہیں کیا۔
تو پچھلی امتوں میں گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت عطا فرمائی، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے 4 دن ہو گئے، حج کے مہینے کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ یہ تو ذبح کے دن ہے، اور 13 تاریخ چوتھا دن یہ مہمانداری چل رہی ہے بھائی، ابھی یہ مہمانی کا دن ہے۔ ان 5 دنوں میں ایک دن چھوٹی عید کا، 4 دن یہ والے بڑی عید کے، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی مذاق سے بھی کہے کہ میرا روزہ ہے، اسے چاہیے کہ توبہ کرے، یہ بدتمیزی کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا، آپ جس دن روزہ رکھنے سے اللہ نے منع کیا، آپ اس دن کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا مذاق میں بھی نہ کہیں بھائی، اور کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو اس میں بھی وہم ہے، بعض لوگوں نے اس میں بھی غلط سمجھا۔ اصل میں نبی کریم علیہ السلام نے اس چیز کو پسند فرمایا کہ جو بقرہ عید کا دن ہوتا ہے، تو بقرہ عید کے دن کوئی بھی بندہ قربانی کا گوشت پکا کر اس کا کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی بندہ کھانا نہ کھائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، اور یہ دعوت کی پہلی قسط ہے۔ تو اس میں اگر ہم پہلے سے کوئی حلوہ پوری، کوئی چھولے پراٹھا کھا کے بیٹھے ہوں گے، تو پھر ہم قربانی کا گوشت اتنے شوق سے نہیں کھا سکیں گے، اتنے شوق سے نہیں کھا سکیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے صبح سے صرف پانی پیا، صرف چائے پی، صرف کوئی آدھا پاپا کھا لیا، 2 پاپے کھا لیے، اور آپ کا قربانی کا گوشت پکے گا 12 بجے جا کے، صحیح ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو روزے کی طرح ہے، اور وہ عید کی نماز کے بعد نہ پانی پئیں گے، نہ چائے پئیں گے، کچھ بھی نہیں، اور ایک دوسرے کو بھی منع کریں گے کہ نہیں کچھ نہیں، پہلا جو کھانا کھائیں گے وہ قربانی کے گوشت کا کھائیں گے۔ ہاں بالکل ایسا ہے، لیکن یہ روزہ نہیں ہے۔ آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ چھوٹا موٹا اپنا منہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، لیکن کھانا نہیں کھائیں گے، پراٹھے نہیں کھائیں گے، حلوہ پوریاں نہیں کھائیں گے، جس سے پیٹ بھر جاتا ہے اور پھر بعد میں کھانے کی طرف شوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو شوق ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مہمانداری ہماری آج کی ہے، تو ہم مہمان ہیں، تو ہم اپنے رب کی مہمانداری کو شوق سے انجوائے کریں گے۔ تو اس لیے قربانی کا کھانا کھانے سے پہلے کوئی بڑا کھانا ہم نہیں کھاتے، پانی وانی پی سکتے ہیں، چائے ہلکی پھلکی پی سکتے ہیں، یہ کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، یہ مسئلہ بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ کہ جب بڑی عید کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف تشریف لاتے تھے، تو راستے میں خوب تکبیر تشریق پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو بھائی ہم بھی عید کی نماز کے لیے آئے ہیں، اللہ کے راستے میں پڑھتے ہوئے آئے ہوں، اگر کوئی بھول گیا تھا تو استغفار کرے، اور بعد میں واپس جاتے ہوئے بھی اس تکبیر کو خوب پڑھے۔ بھائی 2 بھائی، 2 دوست، 2 چاچے بھتیجے، والد اور بیٹا ایک ساتھ آئے ہیں، آتے ہوئے بھی باتیں کرتے آ گئے تھے، اب جاتے ہوئے باتیں کرنا حرام نہیں ہے، لیکن تکبیر زیادہ پڑھیں۔ بھائی کوئی بات بھی کر لیں لیکن تکبیر زیادہ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس دن کی ایک سنت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہیں اس بندے سے جس کے اوپر قربانی واجب ہوئی، اس نے پھر بھی نہیں کی۔ میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلی حدیث سنیں، ایک صاحب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، نماز سے پہلے کوئی بھی نماز تھی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کوئی بھی نماز ہوگی، وہ صاحب نماز سے پہلے نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھے سزا دے کر پاک کیجئے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھے سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صاحب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ نماز شروع ہو گئی۔ نماز کے بعد وہ صاحب دوبارہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ابھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس بیٹھ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔
ایک صحابی عرض کر رہے مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دے کر پاک کیجئے۔ آپ علیہ السلام جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی، بس گناہ معاف ہو گیا، بیٹھ جاؤ۔ لیکن جو قربانی واجب ہے، قربانی پھر بھی نہیں کرتا، اس کو نبی پاک علیہ السلام دوسری حدیث کیا ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے بھی نہ آئے وہ بندہ میرے پیچھے نماز پڑھنے نہ آئے جس پہ قربانی واجب تھی اور اس نے نہیں کی۔ تو اس بات کا بہت خیال کریں بھائی، سستی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہماری کچھ تدبیریں ہوتی ہیں، ہماری کچھ پلاننگز ہوتی ہیں کہ جی میں تو اس کام کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، میں نے تو کاروبار شروع کرنا ہے، میں نے تو بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے تو فلاں بڑا کام جو ہے وہ کرنا ہے، اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، ابھی اس میں سے میں حصہ ڈالوں گا تو کم سے کم 30,000 کا، 27,000 کا، اور بکرا خریدوں گا تو کم سے کم 40-50,000 کا، تو بھائی میرے تو وہ پیسے ٹوٹ جائیں گے، بڑی مشکل سے میں نے پیسے جمع کیے ہیں، میں نے تو اپنے مکان کی چھت ڈالنی ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ بھائی یہ سارے کام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ لوگوں کے ہوتے ہیں، اللہ کو بھی پتا ہے کہ لوگوں کے یہ سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک حکم دیا گیا ہے، اگر آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی فرض ہے۔ آپ نے مکان کی چھت ڈالنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ سریا خرید کے رکھ لیں، سیمنٹ خرید کے رکھ لیں، پھر آپ پہ قربانی فرض نہیں ہوگی، لیکن ابھی پیسے رکھے ہوئے ہیں، قربانی فرض ہے آپ پہ، آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اس میں اگر سستی کی خدا نہ خواستہ تو نبی پاک علیہ السلام نماز میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے، فرما رہے ہیں کہ جاؤ پھر میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا، تم قربانی نہیں کرتے، تم کیسے مسلمان؟ لہذا اس میں ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ ہمیں اس میں شرم آنی چاہیے اگر ہم قربانی کرنے میں سستی کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں کہ جی میں تو اس وجہ سے نہیں کروں گا یا اس وجہ سے نہیں کروں گا۔ اور قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ، کوئی جو ہے عمل ابن آدم کا، وہ اس سے زیادہ پسند نہیں آتا۔ آج کے دن آپ 5,000 نفل پڑھ لیں، آج کے دن آپ بہت لمبی چوڑی دعوت کر دیں غریبوں کی اور آپ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا دیں، آج کے دن آپ فلاں نیکی کا کام کر لیں، اللہ رب العزت کو آج کے دن سب سے زیادہ جو نیکی پسند آئے گی وہ قربانی کرنا ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو احراق الدم سے زیادہ کوئی بھی نیکی پسند نہیں، اس سے زیادہ کہ وہ جانور کا خون بہائے اللہ کا نام لے کر، اس سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل آج کے دن پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تو ہو گئی اللہ کی پسندیدگی کی بات، یہ تو ہو گئی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بات۔ بندے کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اس جانور کی جو بوٹیاں ہیں، اس کی جو ہڈی اور جو اس کی نلی اور اس کے جو گودے ہیں، یہ مغز اور جناب اسی طریقے پہ کلیجیاں، یہ تو جناب تم لوگ بھی کھاؤ گے، یہ تو قیمتی چیز ہے، اس کا تو ثواب ملے گا ہی۔ وہ چیزیں جو تمہاری نظر میں کچرا ہوتی ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا، اس کے جو کھر ہیں، اس کے جو بال ہیں، اس کے جو سینگ ہیں اور اس کا جو خون ہے، یہ سب چیزیں بھی نیکیوں میں تولی جائیں گی۔ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کہ خون ویسے تو ناپاک ہوتا ہے۔ خون کیا ہوتا ہے جی؟ ناپاک۔ اگر بہنے والا خون، بہتا ہوا خون آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ چیز جو بظاہر ناپاک ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کی برکت سے اس چیز کو بھی نیکیوں کی ترازو میں تولیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے جی۔ ہم جب جانور خریدنے جاتے ہیں، ہم بیوپاری سے کہتے ہیں یار اس میں کتنا گوشت نکلے گا، ہم کیا کہتے ہیں اس میں کتنا گوشت نکلے گا؟ وہ کہتا ہے جی 2.5 من نکلے گا، جی 3 من نکلے گا، جی 5 من نکلے گا۔ ہم صرف گوشت کو، بھائی اس کی ہر چیز نیکیوں کے ترازو میں تلے گی۔ اس کے سینگ کتنے وزنی ہیں، اس کے کھر جو ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، ایک تو وہ پائے کی ہڈی ہوتی ہے جو ہم پکاتے ہیں، ایک وہ نیچے کے شوز، اس کے کھر وہ جو ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، وہ بھی فرمایا کہ تولے جائیں گے، اللہ رب العزت کے ہاں نیکیوں میں تولیں گے۔ تو بھائی یہ بہت بڑی عبادت کا کام ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ یعنی روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے، جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔
تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول جو دمبے کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، دمبے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کو بال کہتے بھی نہیں ہیں، اتنے زیادہ بال کہ اس کو اون کہتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیا اس کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ تو اس لیے بھائی اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام کریں۔ آج جو جانور نہیں خرید سکے عید کے بعد جا کے خرید لیں، کل خرید لیں، پرسوں جمعے کے دن خرید لیں، جمعے کی نماز کے بعد جانور خرید لو، اور جمعے کی مغرب کی اذان سے پہلے جانور کے گلے پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلا دو۔ مغرب کی اذان سے آپ نے 1 منٹ پہلے اس کے گلے پہ چھری چلا دی، آپ کی قربانی ہو گئی۔ اور بھائی اگر ایک بندہ اس کا دل جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے میں، تو ٹھیک ہے بھائی وہ اپنے دل کو بھی مضبوط کرے، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے بہادر بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 دن اسی لیے رکھے ہیں۔ چل بھائی پہلے دن مہنگا مل رہا ہے جانور، دوسرے دن کر لے، دوسرے دن تیری جیب اجازت نہیں دے رہی یا تیرا دل اتنا چھوٹا ہے کہ تو نہیں خرچ کرنا چاہتا، اس پہ اول تو توبہ کرے، یہ بری بات ہے اللہ کے راستے میں خرچ۔ یہ قرآن پاک میں آتا ہے شیطان کا کام ہے، شیطان تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرائے گا، اتنے سارے پیسے دوبارہ کیسے جمع کرے گا، اتنی مشکل سے جمع کیے تھے۔ اور جب بےہودگی اور بے حیائی کے گناہ کے کام ہوتے ہیں اس میں شیطان تم سے خوب خرچے کرواتا ہے، اس میں دیکھتا ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ خسرے کے اوپر اتنے پیسے لٹا رہا ہے تو یہ بھی جیب سے نکال لیتا ہے فٹافٹ، یہ بھی جو ہے نا لٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو گناہ کے کام میں شیطان تمہیں بہادر بناتا ہے، ارے کرو، دکھاوے کا ٹائم ہے، لوگ کہیں گے واہ بھائی اس نے تو اتنے پیسے لٹائے، اور جب نیکی کا ٹائم آتا ہے تو شیطان ڈراتا ہے کہ کیا کر رہا ہے بھائی، اتنے پیسے دے رہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بندے کو کوئی بھی وجہ ہے، اچھی وجہ یا بری وجہ، اتنا نالائق تو نہ بنے کہ قربانی کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی بڑی نامرادی کی بات ہے بھائی۔ تو چلو بھائی آپ دوسرے دن جانور خرید لیں، آپ تیسرے دن خرید لیں، تیسرے دن تو بیوپاریوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنا کرایہ لگا کر واپس اپنا جانور کدھر لے کے جائیں گے؟ تو تیسرے دن تو وہ ضرور ہی آپ کو کم ریٹ پہ مل ہی جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اس لیے جس بھائی نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یار میں تو نہیں کروں گا، میرا تو جو ہے بڑی مشکل سے پیسے جمع ہوتے ہیں اور یہ پروگرام میرا خراب ہو جائے گا اور یہ کام ایسے ہو جائے گا، بالکل توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو قربانی انشاءاللہ ضرور کرنی ہے، انشاءاللہ کہہ دیں بھائی سب، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو نہ تو گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا جذبہ چاہیے۔ تو بھائی اسی کو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا جذبہ چاہیے، اپنے دل کا جذبہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے ہر حکم کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قربانی کا اثر میری طبیعت پہ کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کا اثر میری طبیعت پہ یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ جس طرح میں تیرے حکم کے آنے کے بعد ایک جاندار کو، ایک جانور کو گلے پہ چھری پھیر کے ذبح کر سکتا ہوں، اسی طرح یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو بھی ذبح کر سکتا ہوں۔ میرا جی چاہے گا کہ میں فلاں گناہ کا کام کروں، مجھے اس گناہ میں مزہ آتا ہے یا مجھے اس گناہ میں دنیا کا فائدہ ملتا ہے، لیکن میں اپنے اس مزے کو ذبح کر دوں گا، میں اپنے دنیا کے اس فائدے اور مفاد کو ذبح کر دوں گا، یا اللہ میں تیرے حکم کو پورا کروں گا۔ تو بھائی اپنے لیے ہم یہ سبق اس کے اندر حاصل کریں، قربانی کرنے کے بعد ہم اپنے اعمال میں، اپنے مال میں، اپنے جذبات میں بھی اس قربانی کو پورا سال ہم زندہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم عید کی نماز کے لیے صفیں سیدھی کریں گے۔